حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ جو 10 محرم میں پیش آیا ہے، تو یہ 10 محرم کی فضیلت اسلام کے اندر اس واقعے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ دن تو اس سے پہلے ہی محتم بشان رہا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ پہنچے ہجرت کر کے، تو آپ نے دیکھا کہ اہل یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہود نے بتایا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ پاک نے اسی دن نجات عطا فرمائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود سے زیادہ ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فتح کے اوپر اور کامیابی کے اوپر ہم روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اس دن عام مسلمان بھی روزہ رکھیں، اور یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک کے بجائے 2 روزہ رکھیں، 9 یا 10 کا، 10 یا 11 کا، لیکن نفس سنت کی ادائیگی ایک روزے سے بھی ادا ہو جائے گی۔ اور اس روزے کی اہمیت حدیث کے اندر ہے کہ جو آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، اس آدمی کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ تو یہ محرم الحرام اسلامی تاریخ کے اندر رمضان المبارک کے بعد سب سے اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اسلام کے آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اہل عرب 4 ماہ کے اندر قتل و قتال بند کر دیا کرتے تھے۔ ان 4 ماہ کے اندر یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی جو وجہ تسمیہ ہے، غیاث اللغات وغیرہ نے جو اس کی وجہ تسمیہ بتائی ہے محرم الحرام کی، وہ یہ بتائی ہے کہ اس مہینے کے اندر اہل عرب قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ 4 ماہ ان کے یہاں اشہر حرم ہوا کرتے تھے، ان 4 ماہ میں ایک محرم الحرام ہے۔ تو محرم الحرام کئی معنوں میں ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اسی محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اصحاب فیل کا جو حملہ ہوا تھا بیت اللہ کے اوپر، اللہ پاک نے سورہ فیل کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ بھی محرم کے مہینے کے اندر ہی ہوا تھا، اور عرب اس مہینے سے اپنے سن کی ابتدا کیا کرتے تھے، اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی وہ اصحاب فیل کے اس واقعے سے 50 یا 55 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ میرے دوستو، اسلام کے اندر ایک چیز اور میں آپ کو عرض کروں کہ اسلام کی جو سن ہے وہ اسی محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے۔ ساری دنیا اپنی سنوں کو یاد رکھتی ہے اور اپنے سنوں سے اپنی زندگی کے نظام چلاتی ہے۔ عیسائی لوگ عیسوی سن سے اپنا نظام زندگی چلاتے ہیں، جس کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ سن 2020 اس وقت ہے۔ اہل ہنود سمت سے اپنے سنوں کی اور اپنے زندگی کے امور کا حساب و کتاب لگاتے ہیں، جس کی ابتدا راجہ اشوک سے ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کی جو سن کی ابتدا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ وہ قوم زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دے، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دے، اور اپنی تاریخ کے اہم واقعات کو بھلا دے۔ اہم واقعہ اس مہینے کے اندر محرم الحرام سے جو مسلمانوں کی سن کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا یاد رکھنا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان 1 جنوری کو
سال نو کے خوشیوں کے پیغامات ارسال کرتے ہیں اور سال نو کی خوشیاں مناتے ہیں، ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سن جس کی آپ خوشی منا رہے ہو، یہ تاریخ جس کی آپ خوشی منا رہے ہو، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو پہلا مہینہ ہے وہ تو محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ آپ کو اگر خوشی منانی ہے تو آپ محرم الحرام کی خوشی منائیے۔ حالانکہ اسلام کے اندر کسی سن کی آمد کی خوشی یا کسی سن کے چلے جانے کا غم تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کسی سن کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی اور کسی سن کے جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں اگر خوشی کا مہینے تو ہر مہینہ خوشی کا ہے کہ کوئی نہ کوئی اہم بزرگ کسی نہ کسی مہینے میں پیدا ہوا ہے، اور ہمارے لیے اگر غم کا دن ہے تو ہر دن غم کا ہے کہ کوئی نہ کوئی اہم شخصیت اس دن کے اندر شہید ہوئی ہے یا اس کا انتقال ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، محرم کو ہم جانیں، ہم یاد رکھیں، اس لیے نہیں کہ یہ تعزیہ داری کا مہینہ ہے، یہ عزہ داری کا مہینہ ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی سن اور تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ اور خاص طور سے نوجوانوں کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی تاریخ کو چاند کے اعتبار سے، جس کو اللہ پاک نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اپنے تاریخ کو، اپنے امور کو اس دن کے اعتبار سے یاد رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔